بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ابو ایوب سختیانی نے، اور ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے عمرو بن سلمہ نے۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا عمرو بن سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ابو قلابہ نے کہا کہ پھر میں ان کی خدمت میں گیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا جاہلیت میں ہمارا قیام ایک چشمہ پر تھا جہاں عام راستہ تھا، سوار ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے لوگوں کا کیا خیال ہے، اس شخص کا کیا معاملہ ہے۔ یہ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا کرتا تھا۔ لوگ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے۔ میں وہ فوراً یاد کر لیتا، اس کی باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقوف کیے ہوئے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نبی کو اور اس کی قوم قریش کو نمٹنے دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو پھر واقعی وہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں پہل کی، اور میرے والد نے بھی میری قوم کے اسلام میں جلدی کی۔ پھر جب وہ مدینہ سے واپس آئے تو کہا کہ میں اللہ کی قسم ایک سچے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں نماز اس طرح فلاں وقت پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے اور امامت وہ کرائے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ لوگوں نے اندازہ کیا کہ کسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، تو کوئی شخص ان کے قبیلے میں مجھ سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا نہیں ملا، کیونکہ میں آنے والے سواروں سے سن کر قرآن مجید یاد کر لیا کرتا تھا، اس لیے مجھے لوگوں نے امام بنایا۔ حالانکہ اس وقت میری عمر 6-7 سال تھی اور میرے پاس ایک ہی چادر تھی۔ جب میں اسے لپیٹ کر سجدہ کرتا تو اوپر ہو جاتی اور پیچھے کی جگہ کھل جاتی۔ اس قبیلہ کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری کا پچھلا حصہ چھپا دو۔ آخر انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے ایک قمیص بنائی۔ میں جتنا خوش اس قمیص سے ہوا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوا تھا۔ اس سے اہل حدیث اور شافعیہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکے کی امامت درست ہے، اور جب وہ تمیز دار ہو فرائض اور نوافل سب میں، اور اس میں حنفیہ نے خلاف کیا ہے، فرائض میں امامت جائز نہیں رکھی۔ حدیث نمبر 4303 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت زمانے جاہلیت میں اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی تھی کہ وہ زما بن قیس کی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے قبضہ میں لے لیں۔ عتبہ نے کہا تھا کہ وہ میرا لڑکا ہوگا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سعد بن ابی وقاص
اس بچے کو لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ سعد بن ابی وقاص نے تو یہ کہا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، بھائی نے وصیت کی تھی کہ اسی کا لڑکا ہے، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی زمعہ کا بیٹا ہے، کیونکہ انہی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی مادی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ واقعی سعد کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی شکل پر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ یہ کیا کہ اے عبد بن زمعہ تم ہی اس بچے کو رکھو، یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ یہ تمہارے والد کے فراش پر اس کی مادی کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ام المومنین سودا سے جو زمعہ کی بیٹی تھیں ان سے فرمایا سودا اس لڑکے سے پردہ کیا کرنا، کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ بن ابی وقاص کی مشابہت پائی تھی۔ ابن شہاب نے کہا ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اعظم نے فرمایا تھا لڑکا اس کا ہوتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور زنا کرنے والے کے حصے میں پتھر ہی ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ ابو ہریرہ اس حدیث کو پکار کر بیان کرتے تھے۔ حدیث میں ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ میں داخلہ کا ذکر ہے۔ باب سے مطابقت یہی ہے کہ حدیث سے ایک اسلامی قانون کا بھی اثبات ہوا کہ بچہ جس بستر پر پیدا ہو بستر والے کا مانا جائے گا۔ زانی کے لیے سنگساری ہے اور بچہ بستر والے کا ہے۔ اس قانون کی وسعت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس سے کتنی برائیوں کا سد باب ہو گیا ہے۔ بستر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی بیوی یا لونڈی کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کا مانا جائے گا۔ حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین ہیں۔ یہ اپنے چچا کے بیٹے سکران بن عمر کے نکاح میں تھیں۔ ان کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے ہوا۔ ماہ شوال سن 54 میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 4304 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی۔ اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید کے پاس آئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ نے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ اسامہ نے کہا میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے اے اللہ کے رسول۔ پھر دوپہر کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کے شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد میں کہا اما بعد تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھی، ان کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس عورت نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آج تو ایسی ہے جیسے اس دن تھی جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ حدود اسلامی کا پس منظر ہی یہی ہے۔ ان کے قائم ہونے کے بعد مجرم گناہ سے بالکل پاک صاف ہو کر مقبول الہی ہو جاتا ہے، اور حدود کے قائم ہونے سے جرائم کا سد باب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ مملکت سعودیہ عربیہ میں موجود ہے، جہاں حدود شرعی قائم ہوتے ہیں، اس لیے جرائم بہت کم پائے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4305 4306 مجاشع بن مسعود کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی مجالد کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اسے اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ ہجرت پر اس سے بیعت لے لیں۔ آپ نے فرمایا، ہجرت کرنے والے اس کی فضیلت و ثواب کو حاصل کر چکے، یعنی اب ہجرت کا زمانہ تو نہیں رہا، گزر گیا۔ میں نے کہا، پھر آپ سے کس چیز پر بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ایمان، اسلام اور جہاد پر۔ معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے پاک زمانوں میں احادیث نبوی کے مذاکرات مسلمانوں میں جاری رہا کرتے تھے، اور وہ اپنے اکابر سے احادیث کی تصدیق بھی کرایا کرتے تھے۔ اس طرح سے احادیث نبویہ کا ذخیرہ صحیح حالت میں قیامت تک کے واسطے محفوظ ہو گیا، جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ صداقت محمدی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ جو لوگ احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت اسلام کے نادان دوست ہیں، اور وہ اس طرح پیغمبر اسلام کے پاکیزہ حالات زندگی کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ ناپاک کوشش کبھی کامیاب نہ ہوگی۔ اسلام اور قرآن کے ساتھ احادیث محمدیہ کا پاک ذخیرہ بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کے ساتھ خادم کا یہ عام فہم ترجمہ بھی کتنے پاک نفوس کے لیے ذریعہ ہدایت بنتا رہے گا۔ حدیث نمبر 4307 4308 مجاشع بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی ابو معبد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرانے کے لیے بھیجا۔ حضور نے فرمایا، ہجرت کا ثواب تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ختم ہو چکا، البتہ میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت لیتا ہوں۔ ابو عثمان نے کہا کہ پھر میں نے ابو معبد سے مل کر ان سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع نے ٹھیک بیان کیا، اور خالد حذا نے بھی ابو عثمان سے بیان کیا۔ ان سے مجاشع نے کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے تھے۔ حدیث نمبر 4309 مجاہد بن جبر مکی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ ملک شام کو ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا، اب ہجرت باقی نہیں رہی،
جہاد ہی باقی رہ گیا ہے، اس لیے جاؤ اور خود کو پیش کرو، اگر تم نے کچھ پا لیا تو بہتر، ورنہ واپس آ جانا۔ حدیث نمبر 4310۔ مجاہد بن جبر مکی کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن عمر سے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی، یا ایسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہجرت کہاں رہی، یعنی مکہ سے مدینہ کے لیے، اس لیے کہ مکہ یہ دارالاسلام بن گیا۔ حدیث نمبر 4311۔ مجاہد بن جبر مکی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی، لیکن دوسرے علاقوں سے باقی ہے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہ حکم مدنی ہجرت کی بابت ہے۔ اگر اہل اسلام کے لیے کسی بھی علاقہ میں مکے جیسے حالات پیدا ہو جائیں تو دارالامان کی طرف وہ اب بھی ہجرت کر سکتے ہیں، جس سے ان کو یقیناً ہجرت کا ثواب مل سکتا ہے۔ حدیث نمبر 4312۔ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبید نے ان سے ہجرت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ پہلے مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پناہ لینے کے لیے آتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں دین کی وجہ سے فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اب جب کہ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا تو مسلمان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب تو صرف جہاد اور جہاد کی نیت باقی ہے۔ یہ سوال فتح مکہ کے بعد مدینہ ہی کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق تھا، جس کا جواب وہ دیا گیا جو روایت میں مذکور ہے۔ باقی عام حیثیت سے حالات کے تحت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا بوقت ضرورت اب بھی جائز ہے، بشرطے کہ ایسے حالات پائے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ روایت بالا میں کسی نہ کسی پہلو سے فتح مکہ کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے ان کو اس باب کے تحت لایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4313۔ مجاہد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا، اس لیے یہ شہر اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا، جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ یہاں حدود حرم میں شکار کے قابل جانور نہ چھیڑے جائیں، یہاں کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، اور یہاں پر گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی کے لیے اٹھانی جائز نہیں۔ اگر کوئی اٹھا لیا ہے تو وہ اس کو بتاتا رہے اور اپنے پاس رکھے رہے اور خرچ نہ کرے یہاں تک کہ وہ آدمی مل جائے، اگر نہیں ملتا ہے تب وہ خرچ کر ڈالے۔ اس پر عباس بن عبد المطلب نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس خر گھاس کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ سوناروں کے لیے اور مکانات کی تعمیر میں یہ استعمال ہوتا ہے اور ضروری ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر کہا، اس خر اس حکم سے الگ ہے، اس کا کاٹنا حلال ہے۔ مجاہد تابعی ہیں،
تو یہ حدیث مرسل ہوئی، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الحدود اور کتاب الجہاد میں متصلاً و موصولاً روایت کیا ہے مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس سے۔ صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ظاہر ہے کہ مکہ المکرمہ آج بھی حرم ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا۔ آج تک کسی غیر مسلم حکومت کا وہاں قیام نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ حکومت سعودیہ نے بھی اس مقدس شہر کی حرمت و عزت کا بہت کچھ تحفظ کیا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جنگ حنین کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر۔ یاد کرو حنین کے دن کو جب تم کو اپنی کثرت تعداد پر گھمنڈ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہونے لگی، یعنی کشادگی کے۔ پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے تم پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور تسلی نازل کی۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے بیچ میں واقع ہے۔ وہاں آپ فتح کے بعد 6 شوال کو تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مالک بن عوف نے کئی قبیلے کے لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کیے ہیں، جیسے حوازن اور ثقیف وغیرہ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کافروں کی 4,000 تھی۔ مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر کچھ غرور ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس غرور کو توڑنے کے لیے پہلے مسلمانوں کے اندر کافروں کا خوف و ہراس پیدا کر دیا، بعد میں آخری فتح مسلمانوں ہی کو نصیب ہوئی۔ حدیث نمبر 4314۔ اسماعیل بن ابی خالد روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا کے ہاتھ میں زخم کا نشان دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زخم اس وقت آیا تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا۔ میں نے کہا آپ حنین میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے میں کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں۔ حدیث نمبر 4315۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو عمارہ، کیا تم نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، البتہ جو لوگ قوم میں جلد باز تھے انہوں نے اپنی جلد بازی کا ثبوت دیا تھا۔ پس قبیلے حوازن والوں نے ان پر تیر برسائے۔ ابو سفیان بن حارث رسول اکرم کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی سے نکل کر راستے میں نبی اکرم سے جا ملے اور اسلام قبول کر لیا، اور یہ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہے تھے۔
حدیث نمبر 4316 ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ براء ابن عازب سے پوچھا گیا، میں سن رہا تھا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں پیٹھ پھیر لی تھی اور بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، جہاں تک حضور اکرم کا تعلق ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حوازن والے بڑے تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر دعا فرمائی، اے اللہ اپنی مدد اتار۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ کافروں نے آپ کو گھیر لیا، آپ خچر پر سے اتر پڑے، پھر خاک کی ایک مٹھی مٹی لی اور کافروں کے منہ پر ماری اور کہا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ سارے کافروں کی آنکھوں میں یہ مٹی پہنچ گئی، جس کی آنکھ میں مٹی نہ گھسی ہو، یعنی سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ آخر شکست پا کر سب بھاگ نکلے۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ 4000 کافروں کی آنکھوں پر ایک مٹھی خاک کا ایسا اثر پڑنا بالکل عادت کے خلاف ہے۔ مترجم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کو اس معنی سے دریافت کر لینا چاہیے کہ سارے ساتھی بھاگ نکلے، یعنی مترجم کہتا ہے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے اور آپ خچر پر میدان میں جمے ہوئے ہیں۔ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ہم کوئی معجزہ نہ دیکھیں، صرف آپ کے صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ پر غور کر لیں، تب بھی آپ کی پیغمبری میں کوئی شک نہیں رہتا۔ شجاعت ایسی، سخاوت ایسی کہ کسی سائل کو محروم نہ کرتے۔ لاکھ روپیہ آتا تو سب کا سب اسی وقت بانٹ دیا، 1 روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ ایک دفعہ گھر میں ذرا سا سونا رہ گیا تھا تو نماز کا سلام پھیرتے ہی تشریف لے گئے اور لا کر اس کو مسجد میں بانٹ دیا، پھر سنتیں پڑھی۔ قوت اور طاقت ایسی کہ 9 بیویوں سے ایک ہی رات میں صحبت کر آئے۔ صبر اور تحمل ایسا کہ ایک گنوار نے تلوار کھینچ لی اور مار ڈالنا چاہا، مگر آپ نے اس پر قابو پا کر اسے معاف کر دیا۔ ایک یہودی عورت نے زہر دے دیا مگر اس کو سزا نہ دی۔ عفت اور پاک دامنی ایسی کہ کسی غیر عورت پر آنکھ تک نہ اٹھائی۔ کیا یہ صفات کسی ایسے شخص میں جمع ہو سکتی ہے جو مؤید من اللہ اور پیغمبر اور ولی نہ ہو؟ اور بڑا بیوقوف ہے وہ شخص جو نبی کریم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر پھر آپ کی نبوت میں شک کرے۔ معلوم ہوا کہ اس کو عقل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک جاہل نہ تربیت یافتہ قوم میں ایسے جامع کمالات اور مہذب اور صاحب علم و معرفت کا وجود بغیر تائید الہی اور تعلیم خداوندی کے ناممکن ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام تو پیغمبر ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو انصاف اور سمجھ دے۔ حدیث نمبر 4317 ابو اسحاق روایت کرتے ہیں، انہوں نے براء ابن عازب سے سنا اور ان سے قبیلے قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا تم لوگ رسول اعظم کو غزوہ حنین میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے۔
قبیلے حوازن کے لوگ تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں۔ اسرائیل اور زہیر نے بیان کیا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر گئے۔ میدان جنگ میں نبی اکرم ثابت قدم رہے اور 4 آدمی آپ کے ساتھ جمے رہے، 3 بنو ہاشم کے، 1 حضرت عباس آپ کے سامنے تھے اور ابو سفیان آپ کے خچر کی باگ تھامے تھے، عبداللہ بن مسعود آپ کے دوسری طرف تھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ 100 آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ رہے، اور امام احمد اور حاکم کی روایت میں ہے ابن مسعود سے کہ سب لوگ بھاگ نکلے، صرف 80 آدمی مہاجرین اور انصار میں سے آپ کے ساتھ رہ گئے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ کافروں نے آپ کو گھیر لیا، آپ خچر سے اتر پڑے، پھر خاک کی ایک مٹھی لی اور کافروں کے منہ پر ماری، کوئی کافی باقی نہ رہا، کوئی بھی مشرک باقی نہ رہا جس کی آنکھ میں مٹی داخل نہ ہو گئی ہو۔ آخر میں کافر ہار کر بھاگ گئے اور آپ نے کہا تھا، شاہت الوجوہ، ان کے منہ کالے ہوں، ان کے منہ بگڑ جائیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ہے، اور جو مختلف حوالوں سے گنتی کے بارے میں بات کہی گئی ہے تو وہ گنتیاں اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہیں کہ مختلف حالات میں یہ لوگ رہے ہوں گے، تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، کبھی اتنا اور کبھی اتنا۔ حدیث نمبر 4318، 4319۔ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلے حوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قبیلے کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میرے ساتھ کتنے اور لوگ بھی ہیں، اور دیکھو سچی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے تم لوگ ایک ہی چیز پسند کر لو، یا تو اپنے قیدی لے لو یا مال۔ میں نے تم ہی لوگوں کے خیال سے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی۔ حضور اکرم کے طائف سے واپس ہو کر تقریباً 10 دن کا انتظار کیا تھا۔ آخر جب ان پر واضح ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے قبیلے کے قیدیوں کو واپس چاہتے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد کہا، اما بعد، تمہارے بھائی بنی قبیلے حوازن کے لوگ توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں مسلمان ہو کر، اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس لیے جو شخص بلا کسی دنیاوی صلہ کے اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، یہ بہتر ہے، اور جو لوگ اپنا حصہ نہ چھوڑنا چاہتے ہوں ان کا حق قائم رہے گا، وہ یوں کر لیں کہ اس کے بعد جو سب سے پہلے غنیمت اللہ ہمیں عنایت فرمائے گا اس میں سے ہم اس کے بدلے انہیں دے دیں گے، تو وہ ان کے قیدی واپس کر دے۔ تمام صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم خوشی سے بنا کسی بدلہ کے واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس طرح ہمیں اس کا علم نہیں ہوا کہ کس نے اپنی خوشی سے واپس کیا ہے اور کس نے نہیں۔ اس لیے سب لوگ جائیں اور تمہارے چودھری لوگ تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب واپس گئے اور ان کے قائدوں نے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کے چودھریوں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ سب نے خوشی اور فراخ دلی کے ساتھ اجازت دے دی ہے۔ ابن عباس نے کہا یہی ہے وہ حدیث جو مجھے قبیلے حوازن کے قیدیوں کے متعلق پہنچی ہے۔ حوازن کے وفد میں 24 آدمی آئے تھے، جن میں ابو برقان سعدی بھی تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، ان قیدیوں میں آپ کے دودھ کے رشتے سے آپ کی کئی مائیں اور خالہ بھی ہیں اور دودھ کی بہنیں بھی ہیں۔ آپ ہم پر کرم فرمائیں اور ان سب کو آزاد کر دیں، آپ پر اللہ بہت احسان کرے گا اور کرم کرے گا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ روایت میں یہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آپ نے ان سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 4320۔ نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو عمر نے نبی اکرم سے اپنی ایک نذر کے متعلق سوال کیا جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کرنے کی مانی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پورے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نافع بن سرجس عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حدیث کے فن میں سند اور حجت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی نافع سے ابن عمر کی حدیث سن لیتا ہوں تو پھر کسی اور راوی سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سن 117 میں ان کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 4321۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے لیے ہم نبی اکرم کے ساتھ نکلے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے، یعنی آگے پیچھے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ دی۔ اب وہ مجھ پر پلٹا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میری ملاقات عمر سے ہوئی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے اور اس کی یہ تقدیر ہے۔ پھر مسلمان پلٹے اور جنگ ختم ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کا تمام سامان و ہتھیار اسی کو ملے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ بیان کیا پھر آپ نے دوبارہ ہی فرمایا۔ اس مرتبہ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا، اور پھر بیٹھ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے ابو قتادہ؟ میں نے آپ کو بتایا تو ایک صاحب نے کہا، ان کا نام اسود بن خزائی اسلمی تھا، یہ سچ کہتے ہیں اور ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے۔ آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں کہ سامان مجھ سے نہ لیں۔ اس پر ابو بکر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑتا ہے
پھر حضور اس کا حق تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، تم سامان ابو قتادہ کو دے دو۔ انہوں نے سامان مجھے دے دیا۔ میں نے اس سامان سے قبیلے بنی سلمہ کے محلہ میں ایک باغ خریدا۔ اسلام کے بعد یہ میرا پہلا مال تھا جسے میں نے حاصل کیا تھا۔ حدیث نمبر 4322 ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا، ایک مشرک سے لڑ رہا تھا اور دوسرا مشرک پیچھے سے مسلمان کو قتل کرنے کی طاق میں تھا، گھات میں تھا۔ پہلے تو میں اسی کی طرف بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا۔ آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر قتل کر دیا اور مسلمان بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا۔ لوگوں میں عمر بن خطاب نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، یہی تقدیر ہے۔ پھر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس پر گواہ قائم کر دے گا کہ کسی مقتول کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا سامان اسے ملے گا۔ میں اپنے مقتولوں پر گواہ لینے کے لیے میں کھڑا ہوا، لیکن مجھے کوئی گواہ دکھائی نہیں دیا۔ آخر میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے ایک صورت آئی، میں نے اپنے معاملے کی اطلاع رسول اکرم کو دی۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے، آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں۔ اس پر ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ابو قتادہ نے بیان کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا۔ میں نے اس سے ایک باغ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ غزوہ حنین کے بارے میں مزید معلومات درج کی جا رہی ہیں، یہاں پہ آپ اسے دھیان سے سنیے۔ غزوہ بدر کے بعد دوسرا غزوہ جس کا تذکرہ اشارتاً نہیں بلکہ نام کی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ غزوہ حنین ہے۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو شہر طائف سے 30-40 میل شمال و مشرق میں جبل اوطاس میں واقع ہے۔ یہ عرب کے مشہور جنگجو اور جنگ باز قبیلہ حوازن کا مسکن تھا اور اس قبیلہ کے ملکہ تیر اندازی کی شہرت دور دور تھی۔ انہوں نے فتح مکہ کی خبر پا کر دل میں کہا کہ جب قریش مقابلہ میں نہ ٹھہر سکے تو اب ہماری بھی خیر نہیں، اور خود ہی جنگ و قتال کا سامان شروع کر دیا اور چاہا کہ مسلمانوں پر جو ابھی مکہ ہی میں یکجا تھے یک بیک ان پر حملہ کر دیں اور ٹوٹ پڑیں۔ اور اسی منصوبہ میں ایک دوسرا پرقوت اور جنگجو قبیلہ بنی ثقیف بھی ان کا شریک ہو گیا، اور حوازن اور ثقیف کے اتحاد نے دشمن کی جنگی قوت کو بہت بڑھا دیا۔ نبی اکرم کو جب اس کی معتبر خبر مل گئی تو ایک اچھے جنرل کی طرح آپ خود پیش قدمی کر کے باہر نکل آئے
اور مقام حنین پر غنیم کے سامنے سفارائی کر لی۔ آپ کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی، ان میں 10,000 تو وہی فدائی جو مدینہ سے ہم رکاب آئے تھے، 2,000 آدمی مکہ کے بھی شامل ہو گئے، مگر ان میں سب مسلمان نہ تھے، کچھ تو ابھی بدستور مشرک ہی تھے اور کچھ نو مسلم کے بجائے نیم مسلم تھے، پوری طرح سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال مجاہدین کی اس جمعیت کثیر پر مسلمانوں کو ناز ہو چلا کہ جب ہم تعداد قلیل میں رہ کر برابر فتح پاتے آئے تو اب ہماری تعداد اتنی بڑی ہے، اب فتح میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد دور اسلامی لشکر پر بہت سخت گزرے، یعنی بعض دور بعض اوقات میں، اور مسلمانوں کا اپنی کثرت تعداد پر فخر کرنا ذرا بھی ان کے کام نہ آیا۔ ایک موقع ایسا بھی پیش آیا کہ اسلامی فوج کو ایک تنگ نشیبی وادی میں اترنا پڑا اور دشمن نے کمین گاہ سے یک بیک ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ پھر غیبی امداد کا نزول ہوا اور آخری فتح مسلمانوں ہی کے حصہ میں رہی۔ قرآن مجید نے اس سارے نشیب و فراز کی نقشہ کشی اپنے الفاظ میں کر دی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ اللہ نے یقیناً بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی ہے، مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنی کثرت تعداد پر غرور ہو گیا تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور تم پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہ اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور مومنین پر تسلی نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہ سکے، اور اللہ نے کافروں کو عذاب میں پکڑا، یہی بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ غزوہ حنین کا زمانہ شوال سن 8 ہجری مطابق جنوری 663 کا ہے۔ حافظ ابو عبداللہ حمیدی اندلسی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے ذکر میں بعض اہل علم سے سنا ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر کے فضائل میں اور کوئی حدیث نہ ہوتی، صرف یہی ایک ہوتی، تو بھی ان کے فضائل کے لیے یہی کافی تھی، جس سے ان کا علم، ان کی پختگی، قوت انصاف اور عمدہ توفیق اور تحقیق حق وغیرہ اوصاف حمیدہ ظاہر ہیں۔ انہوں نے حق بات کہنے میں کس قدر دلیری سے کام لیا اور فتویٰ دینے کے ساتھ غلط گو کو ڈانٹا، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں آواز حق کو بلند کیا، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرمائی اور ہو بہو اسے جاری کر دیا۔ یہ امور حضرت ابوبکر کے خصائص میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ ابوبکر کی روح پر بے شمار سلام اور رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔